کامیاب لوگوں کا ایک بڑا چھپا ہوا گر آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو وہ کبھی نہیں شیئر کرتے. عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی آپ کے پاکستان کی جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. مریم نواز شریف وہ ڈرتی ڈرتی نہیں ہے کسی سے. عمران خان آپ کی پہلی سی ایم خاتون. کامیاب ترین لوگ ہیں. تھوڑا سا آپ کو سیلفش ہونا پڑتا ہے. آپ امبانی کی بات کر رہی ہیں, شاہ رخ خان, سلمان خان, ایشوریا رائے کے بیٹے کی شادی میں کھانا سرو کر رہے تھے. کامیاب ہونے کے لیے اپنے ریلیشن شپ کو ڈسٹرائے نہیں کریں. عمران خان کامیاب ترین انسان لوگوں کے لیے ہے, لیکن ان کی اپنی فیملی پوزیشن. کامیاب لوگ کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے. زیادہ تر کامیاب لوگوں کو آپ نے وائٹ اور بلیک میں دیکھا ہوگا. یہ بھی بڑا چکر ہے. ماہرہ خان کو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ وائٹ ٹی شرٹ میں ہی ہوتی ہیں. یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ مذاق مذاق میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سکسیزفل کون نہیں بننا چاہتا؟ ڈیفینیٹلی آپ, میں, ہم سب چاہتے ہیں کہ کم ٹائم میں ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو, عزت ہو. لیکن ہمیشہ ہم یہ سوچ کے چوک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی کہاں ہے جس سے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. لیکن ایکچولی میں پیسہ ہونے سے انسان تھوڑی نا سکسیزفل ہوتا ہے. کرسچیانو رونالڈو, ایلون مسک, مکیش امبانی, یہ بھی ہم سب جیسے عام انسان تھے, لیکن ان کی کچھ ایسی عادات تھی جنہوں نے ان کو سکسیزفل بنایا. اس جرنی میں میں بھی آپ سب کے ساتھ مل کر یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سکسیزفل لوگوں کی اپروچ کیا ہوتی ہے اپنی سکسیز کو لے کر. چلے اس جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں جس سے میری اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا. کامیاب لوگوں کی وہ کون سی ذہنی عادات ہے جو انہیں عام لوگوں سے ڈفر کرتی ہیں؟ دیکھیں, کامیاب لوگ ہمیشہ سے اپنی عادات جو ہے وہ ڈفرینٹ رکھتے ہیں. ایک عام آدمی سے ان کا ڈفرینٹ خیال ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, سوچ کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارا جو کردار ہے نا وہ بنیادی طور پہ ہماری عادات جو ہیں ان کا مرکب ہے. اور اگر ہم, ایک کہاوت ہے بہت مشہور کہ ایک سوچ بو ایک عمل کاٹو, ایک عمل بو ایک عادت کاٹو. اور جلد ہی آپ کو جب اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ عادت بوتے ہیں تو پھر آپ کردار کاٹتے ہیں. یعنی یہ پوری, اگر آپ کہاوت کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کی سوچ کا عمل دخل ہے. آپ جتنا اچھا سوچتے ہو, جتنا اچھا آپ کی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے, آپ اتنے کامیاب انسان ہیں. پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ ایک کامیاب انسان کا پہلا گر ہے. آپ کی سوچ کی پازیٹیوٹی, جتنا اچھا آپ پازیٹیو سوچیں گے, سچ سوچیں گے, حقیقت پہ مبنی چیزیں سوچیں گے, آپ اتنا کامیابی کی طرف جائیں گے. جتنا جو دماغ ہے نا آپ کا, یہ مذاق قبول نہیں کرتا. آپ اگر اسے کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو دماغ نے فوراً اس کو جو ہے وہ پک کر لیا کہ ہاں یہ کام آپ نہیں کر سکتے. جب آپ نے دماغ کو میسج دیا کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو دماغ کو فوراً میسج مل گیا کہ ہاں یہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے شکوے, اپنی ذات سے شکوے, میں یہ نہیں کر سکتا, میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں, یہ آدمی کامیاب ہو گیا یا یہ بندی کامیاب ہو گئی تو میں کیسے ہو سکتا ہوں. ہار جانے کا ڈر, فیئر آف فیلئر. ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اپنے اندر سے نکالیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کسی قسم کا مذاق افورڈ نہیں کرتا. آپ دماغ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. اچھا, آپ دماغ کے ساتھ بڑے سیریس لیول پہ چلیں گے تو آپ کا دماغ صحیح معنی میں جو ہے وہ کام کرے گا. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ مذاق مذاق میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی کسی کا مذاق اڑا لیا, کبھی اپنا مذاق بنوا لیا, اور وہ اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اپنے دماغ کو بھی جو میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا, کامیاب لوگ اپنے میسج کنوے کرتے ہیں دماغ کو کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور میں کامیاب ہو سکتا ہوں, اور میں کامیابی کے لیے کوشش کروں گا اور مجھے کرنی چاہیے. جب ہم ٹیپ تھیراپی دیتے ہیں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں, کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرتی ہوں. یہ ایک ایسی تھیراپی ہے جس سے آپ اپنے دماغ کو یہ میسج کنوے کر رہے ہو کہ آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہو. پریشانیاں بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, اچھا کامیابی کی کوئی آگے جو ہے وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا, سلسلہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کامیابی ہو سکتی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دماغ کو میسج آپ بار بار دے رہے ہو کہ نہیں میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا اللہ کی مدد کے ساتھ. تو آپ دیکھیں آپ کا دماغ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. یہ تو اسلام بھی کہتا ہے نا, مایوسی کفر ہے. اسلام بھی کہتا ہے, سائنس بھی کہتی ہے کہ جب آپ اپنے دماغ میں ایک نیٹ ورکنگ کریٹ کرتے ہیں, اس نیٹ ورکنگ کے تھرو آپ مختلف ایسے سمجھدار اور اچھے لوگوں کا گروہ اکٹھا کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو اچھے لیول پہ لے جانے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے دوست, آپ کا حلقہ احباب
جو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں نا, ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کی نیٹ ورکنگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں. سرکل جو ہوتا ہے ان کا سرکل فرینڈز جو کا, ہوتا ہے, آپ کے فرینڈ سرکل, آپ کون سی کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے دوست کس لیول کے ہیں. جہاں پر بزنس مین کمیونٹی میں آپ اٹھے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے آپ کا بزنس مائنڈ ڈیولپ ہو جائے گا. بے شک. ڈاکٹر کمیونٹی میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کا ہیلتھ مائنڈ کریٹ ہو جائے گا, آپ ہیلتھ میں جو ہے بہت کچھ اچھا کرنا چاہیں گے. آپ ایک پروفیسر یا جو ہے کسی استاد کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے تو اس کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ ایک ماہر نفسیات سے جو ہے وہ بات کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز جو ہے وہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کو اتار چڑھاؤ صحیح غلط کے بارے میں جو آگاہی ملے گی. یہ ہے وہ پوائنٹس جن پہ ایک کامیاب آدمی کام کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی پازیٹیوٹی, اور دوسری بات آپ کی نیٹ ورکنگ. پھر جو بات آتی ہے صبح جلدی اٹھنے کی, او یس, ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. کیونکہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی دن کا آغاز دن سے ہی کرتے ہیں, صبح سے کرتے ہیں. اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ صبح سویرے جو ہے وہ چرند پرند اپنے جو کھانا پینا ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں, اور شام کو مغرب سے پہلے پہلے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. نہ چڑیاں, نہ طوطے, نہ کوے, کچھ نظر نہیں آئے گا. ایسا لگے گا کہ سب چلے گئے ہیں, وہ اپنے گھر کو چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. کیوں چلے گئے ہیں؟ کیونکہ نظام قدرت ہے. قدرت نے اس چیز کو جو ہے وہ آپ کو بتا دیا, ڈیفائن کر دیا کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے, جلدی اٹھ کے کام کرنا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات میں سے افضل انسان نے نہیں سمجھا. اس لیے ہم 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں, 2 بجے سے ہمارے یہاں کام شروع ہوتے ہیں پاکستان میں, 2 بجے ہمارے دفاتر کھلتے ہیں, 2 بجے ہمارے جو ہے وہ اسپتال چلتے ہیں. 24 آورس تو ظاہر ہے ہاسپٹل میں ایمرجنسی سہولیات موجود ہوتی ہیں, لیکن جو ہمارے مین ڈاکٹرز ہیں وہ بھی شام کے ٹائم ہی آپ کو اویلیبل زیادہ تر جو ہے وہ ملیں گے. کیا وجوہات ہیں؟ جو مارننگ ڈیوٹیز ہیں, ایوننگ ڈیوٹیز ہیں, اس کی تو بات الگ ہے, لیکن ہمارے جو کارپوریٹ آفیسز ہیں یا جگہیں ہیں وہاں 2 بجے کے بعد کام شروع ہوتا ہے, اور وہ پھر رات لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. کامیاب لوگوں کا ایک بہت بڑا گر بتا رہی ہوں کہ وہ ٹائم پہ سوتے ہیں, ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے. پھر پریکٹس سیلف کیئر, ایک بہت اہم پوائنٹ. آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنی حفاظت. آپ اپنی سیلف کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ کامیاب لوگوں کا ایک بڑا چھپا ہوا گر آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو وہ کبھی نہیں شیئر کرتے, کہ وہ اپنی سیلف کیئر کیسے کرتے ہیں. اپنی سیکیورٹی سے لے کے اور اپنی تھاٹ تک کی سیلف کیئر کس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں, وہ اپنی سیلف کیئر کو لازمی اس پریکٹس کا حصہ بنائے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی ذات پہ کام کرنا ہے, اپنی ذات کی جو نگیٹو پاورز ہیں ان کو کنٹرول کرنے پہ کام کرنا ہے, نگیٹو لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کرنا ہے. ایک خاتون کو اپنے میک اپ, اپنے ہیئر سٹائل, اپنے کپڑے, اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہے, سب سے پہلی بات آپ کے لباس ہے. آپ لباس کیسا پہنتے ہیں, کیا وہ لباس آپ پہ سوٹ کرتا ہے؟ اگر وہ سوٹ کرتا ہے تو آپ کامیاب ہیں. اگر لباس آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ ناکام ہیں. یہ کامیاب لوگ جو ہے وہ اس پہ پہلا فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بل گیٹس ہیں یا باقی کامیاب لوگ ہیں وہ اکثر ہمیں ٹراؤزر میں دکھیں گے, نظر آتے ہیں, تو وہ انہیں سوٹ کرتا ہے. میں نے وہی بات کی نا, وہ انہیں سوٹ کرتا ہے, وہ انہیں سوٹ کرتا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ رف ٹف ہے, وہ آپ, لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جھلے بنے رہیں, پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کریں گے. جی ٹھیک ہے جی, میں گندے کپڑے پہن کے پھرتا ہوں تو مجھ پہ سوٹ کرتا ہے. گندے کپڑے کسی پہ سوٹ نہیں کرتے. جتنے آپ ویل اسٹیبلش اور کامیاب لوگ دیکھیں گے وہ رف ٹف ضرور ہیں, لیکن وہ اپنی ڈریسنگ کو اس طرح ڈریس اپ کرتے ہیں کہ ان پہ بری نہیں لگتی, گریسفل لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی. تو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ کامیاب لوگوں کا جو پک کرنا ہے وہ ان کی ڈریسنگ بھی ہے. سیلف کیئر, ڈریسنگ سینس, سیلف کیئر. آپ نے یہ اس چیزوں میں آپ کی ڈریسنگ سینس بھی آ جاتی ہے. اس میں خاص طور پہ سب سے پہلے تو اپنے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے, نیگیٹو چیزوں کو اپنے پاس سے جو ہے وہ, اچھا کلر کمبینیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کامیاب انسان کی زندگی میں جب وہ ڈریسنگ کرتا ہے تو کلر کمبینیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. زیادہ تر کامیاب لوگوں کو آپ نے وائٹ اور بلیک میں دیکھا ہوگا. ہاں, یہ کیا چکر ہے؟ یہ بھی بڑا چکر ہے. کیا چکر ہے؟ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور یہ چکر یہ ہے جناب کہ کامیاب لوگ جو ہے نا وہ سوفیسٹیکیٹڈ کلرز, بلیک کلر تمام تر کلرز میں جو ہے وہ اس کو بڑا مانا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ تمام تر کلرز کو اپنے اندر جو ہے آبزرو کر لیتا ہے. بلیک کلر کی شائن اس لیے آتی ہے کہ یہ آپ کے جسم کو, آپ کی باڈی کو ایک شیپ دیتا ہے. جب کوئی بھی بلکی بندہ جو ہے وہ بلیک کلر پہنے گا تو وہ اسمارٹ لگے گا. ہاں, یہ تو بڑی لاجیکل بات کی. اور جو اسمارٹ بندہ پہنے گا وہ کمال ہی لگے گا. وٹ اے ٹپ یار. یہ بلیک ماہرہ کلر خان کو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ وائٹ ٹی شرٹ میں ہی ہوتی ہیں, جہاں جائیں گی وائٹ ٹی شرٹ, وائٹ. اچھا, جس کا کلر وائٹ ہے
وہ وائٹ ٹی شرٹ پہن لے تو وہ 100% خوبصورت لگے گا. اچھا Yes. مجھے تو لگتا ہے جو انسان وائٹ ہے اور وہ وائٹ شرٹ پہنے وہ سانولا لگے گا. نہیں لگے گا. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں, وہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا. آپ وائٹ میں بہت اچھی لگیں گی اگر آپ سوچ پہ پراپر ڈیپینڈ وائٹ, کرتا ہاں ہے. سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Okay. آپ پہ وائٹ اچھا لگے گا. گورے رنگ پہ ہر کلر سوٹ کرتا ہے. گورا رنگ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ پریشیس ہے, ہاں چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ایک کامیاب لوگوں کی جو ہے وہ اپنی ایک جو زبردست چیزیں ہیں, جو عادات ہیں, اس میں سے انہیں کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے. پے اٹینشن, کہ آپ اپنے آپ کو پورا پراپر ٹائم دیں, اپنے کام کو ٹائم دیں. جس چیز پہ آپ کا فوکس ہے آپ اپنا گول سیٹ کریں. سب سے پہلے کامیاب لوگ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ٹینشن ان کی جو ہے وہ بھرپور ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز پہ کمانڈ رکھتے ہیں. کامیاب لوگوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ چیز تلاش کرتے ہیں جس پہ انہیں کمانڈ ہوتی ہے, اور جس چیز پر آپ کو کمانڈ ہے وہی چیز تلاش کریں. کوئی بہت اچھے کپڑے سیتا ہے تو یہ اس کی بہت اچھی بات ہے, یہ اس کی کمانڈ ہے, اسکل ہے, وہ اس میں آگے جا سکتا ہے. کوئی بہت اچھا بولتا ہے, اس کی اس پہ کمانڈ ہے. کوئی بہت اچھا دکھتا ہے تو وہ تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ پرسنالٹی ایسی دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی کمانڈ ہے. مطلب وہ ویٹ نہیں کرتے, ایکٹ کرتے ہیں فوراً. آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا آپ کے پاس تعلیم ہے, اس کو ضائع نہ کریں. آپ نے جتنی محنت سے تعلیم حاصل کی ہے, جتنی محنت سے کوئی ہنر سیکھا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. کامیاب لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں. پھر آپ نے جو ہے نا وہ ویژولائز کرنی اپنی سکسیس. آپ کی کامیابی آپ نے پہلے پلان کرنی ہے اپنے جو ہے وہ مائنڈ میں. کامیابی پہلے پلان کی جاتی ہے. گول سیٹ کرنے, گول سیٹ کرنا ہے. گول تو سیٹ ہو گیا نا کہ میں نے اس سال جو ہے وہ یہ کرنا ہے, لیکن اس کو اپنی امیجنیشن میں کیسے لے کے آنا ہے یہ آپ کو ایک ماہر نفسیات بتا سکتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو یہاں پر ٹپ دے رہی ہوں, آج تک میں آپ کو جو ہے وہ پوری اتھینٹکلی کہہ سکتی ہوں کہ اتنی آسان اور عام فہم ویڈیو یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گی جو اس وقت جو ہے وہ آپ کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, کہ ایک کامیاب انسان کو کس طرح اپنی سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے. آج کے بعد ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو کبھی کامیابی کی کنجی یا کامیابی کے پوائنٹس کو سمجھ ہی نہیں پائے, وہ آسان فہم الفاظ میں آج سمجھ جائیں گے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے. یس کیا بات, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے سیلف کیئر کی بات کی. جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں اور سیلف کیئر کرتے ہیں, لوگ انہیں خود غرض کہتے ہیں, مطلب ہی کہتے ہیں کہ اس کو تو صرف اپنی پرواہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جیسے کرسچیانو رونالڈو ہیں, ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا پلیئر کون ہے, انہوں نے کہا میں ہی ہوں. ریکارڈ مجھے فالو کرتے ہیں, میں ریکارڈس کو فالو نہیں کرتا. اور لوگ اس کو میرا مغرور کہنا بلاتے ہیں, لیکن میں اسے اپنی ہارڈ ورک, اپنی محنت بلاتا ہوں. بالکل. تو سیلف کیئر کو لوگ مطلبی یا مغرور ہونے کے ساتھ کیوں اٹیچ کر دیتے ہیں؟ لوگوں کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں. جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. آج اگر میں یہاں بیٹھ کر بولنے کے قابل ہوئی ہوں تو میری 10 سالوں کی محنت ہے جو کسی نے نہیں دیکھی. لیکن میرے آتے ہی میں کیسے بولنا شروع ہوئی اور میں نے لوگوں کو کیسے بتانا شروع کیا, اس پہ لوگوں کا فوکس بڑی جلدی ہو گیا کہ یہ آئی اور چھا گئی. میں آئی اور چھا نہیں گئی, میرے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ایک ایک لمحے کی محنت ہے, ایک ایک لمحہ میری زندگی میں قیمتی ہے, کیونکہ میں نے کامیابی کے لیے ویژولائز کی تھی اپنی کامیابی. میں نے اس کو پلان کیا تھا, میں نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں سوچا تھا, لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کامیابی ملے گی کیسے. یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے آپ کو کس چیز میں کامیابی دینی ہے آپ کو نہیں پتا. اچھا آپ نے کیا گول سیٹ کیے تھے اپنی لائف میں؟ 10 سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں, اور اب کیا آپ نے اچیو کر لی ہیں اس کو؟ 10 سال پہلے میں نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو ایز این اینکر پرسن کیا تھا, اور ایز اے چائلڈ اسٹار میں پی ٹی وی سے جو ہے میں نے بہت سارا کام کیا تھا. تو مجھے اس وقت تو اندازہ نہیں تھا, لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا, اور میرے گھر والوں کی طرف سے یہ پورا تھا بھی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور باقاعدہ طور پہ آپ نے خدمت کرنی ہے. اور پھر میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, یہ میرا ایم ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہتی ہیں کہ ہمارا چینل سے بھی تعلق ہے, یہ ماہر نفسیات بھی ہیں. تو بھائی میں تو بہت ساری ڈومینس میں کام کر رہی ہوں. میں سب سے پہلے ایک جرنلسٹ ہوں, ایک اینکر پرسن ہوں, اس کے بعد میں ماہر نفسیات ہوں, اس کے بعد میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی کتنے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے وہ خواتین کے اس پاکستان میں جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہوں. میں نے اپنی کوئی آرگنائزیشن بنانے کی آج تک کوشش نہیں کی. میں فی سبیل اللہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہوں, اور اپنی اس مدد کو صرف اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتی ہوں. میں لوگوں کو نہیں بتاتی کہ میں کتنے لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. میں اپنی ذات سے جو کر سکتی ہوں, میرے جو کانٹیکٹس ہیں, میں ان سے کہہ کر کسی کی مدد کروا سکتی ہوں. یہ سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہے, میری ٹیم ہے. تو جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے اللہ کا بڑا ساتھ ہوتا ہے, اور اللہ کا ساتھ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کامیاب لوگ ہمیشہ ایماندار ہوتے ہیں.
جھوٹ نہیں بولتے, سچ اور حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں. کامیابی کی پہلی کنجی یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں, سچ پہ آ جائیں. سچ بہت کڑوا ہوتا ہے, سچ سے آپ کو بڑے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے آپ کے پاکستان میں ریلیشن شپ کے حوالے سے جو جسارت کر دی لوگوں کو بتانے کی کہ آپ کہاں کہاں غلط ہے, اس پہ مجھے کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, کچھ ایک مخصوص طبقے کی طرف سے, میری اپنی کمیونٹی کی طرف سے, کیونکہ 15-20 سال ہو گئے وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائے. تو قصور میرا نہیں تھا, قصور آپ کو یہ جانتے ہوئے کہ آپ ایک ماہر نفسیات ہیں, آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا, آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنے ویژولائز سکسیس نہیں کی, آپ کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی مائنڈ جو ہے وہ کیا ہے, سائیکالوجی کیا ہے, آپ نے نہیں کام کیا. تو میرا کیا قصور ہے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے جو گول سیٹ کیے تھے اس پہ بات کی, کامیاب بندہ کرنے کی ویژولائز کرتا ہے, اپنی کامیابی کو پہلے جیتا ہے, اس کا ویژول بناتا ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں. میں اپنا ویو دیکھتی تھی کہ میں ایک بہت بڑی جگہ پر بیٹھی ہوں اور وہاں بیٹھ کر میں بول رہی ہوں اور لوگ سن رہے ہیں. واو, یہ میں نے ویژولائز کیا تھا. اور آج میں بیٹھی ہوں, میں بول رہی ہوں, لوگ سن نہیں رہے, صرف سن نہیں رہے, عمل بھی کر رہے ہیں, اپنے گھر بسا رہے ہیں. لوگ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20 سال ہو گئے ایک ساتھ رہتے ہوئے لیکن آج تک مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صاحبہ ہم نے صرف اب آپ کی بات پر چلنا ہے اور گھر بسانا ہے. یہ چھوٹی بات ہے, کسی کا گھر بسا دینا, اس سے بڑا اور ثواب کا کام کیا ہوگا. تو میں تو اگر یہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر میدان میں اتری ہوں تو انشاءاللہ یہ کرتی رہوں گی. اور میں آج کامیابی کے جو طریقے آپ کو بتا رہی ہوں, آپ یقین کریں اگر ان کو آپ نے فالو کر لیا نا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ پکی بات ہے. آپ اپنا ویژولائز کریں. آپ نے بات کی کہ بہت سے لوگ آپ کو ٹارگٹ بھی کرتے رہے, تو اس بیچ میں سکسیزفل لوگ اسٹریس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چلتے رہتے ہیں, کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی. تو وہ کیا میکانزم ہوتا ہے سکسیزفل لوگوں کا جو وہ اپناتے ہیں اور عام لوگوں سے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے؟ جب ایک کامیاب بندہ روتا ہے نا, کامیاب ہونے کے لیے جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, ابھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتا ہے اور وہ روتا ہے, تو اس کا جو رونا ہے نا وہ سسکیوں میں تبدیل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ ہے. جب آپ دل سے روتے ہیں اور جو چیز آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں وہ آپ کو مل ضرور جاتی ہے. وہ چاہے کوئی انسان ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں, یا چاہے آپ کے لائف کے گولز ہوں, آپ کی سکسیزفل اچیومنٹس آپ اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. میں آپ کے پاکستان کی واحد ایسی گولڈ میڈلسٹ ہوں جس کے پاس الحمدللہ 3 گولڈ میڈل ہیں. آپ کے پاکستان میں ڈیبیٹ کمپٹیشن جب میں اپنے کالج اور یونیورسٹی میں ہوتی تھی تو کسی کالج اور یونیورسٹی کی لڑکی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن نہیں لیتی تھی. جب میں بولتی تھی تو بڑے بڑے آپ کے ڈیبیٹرز جو ہے وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے. میرے پاس سونے چاندی کے تمغے ہیں جو میں نے اپنے کالج اور یونیورسٹی کو جو ہے وہ لے کر دیے ہیں. اپنے اسکول میں آج بھی میرے کالج میں جو ہے میری تصویریں لگی ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کی. میری ٹیچرز اس بات کی گواہ ہیں, میرا کالج میرا اسکول جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے. میں سینٹ جوزف اسکول میں پڑھی ہوں اور وہاں سے میری جو تربیت ہوئی ہے, سسٹر میری جان ہماری پرنسپل ہوا کرتی تھی. اور جب میری والدہ آتی تھی نا, یہ آج سے اچیومنٹ میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں. جو لوگ اس چیز سے حسد کر رہے ہیں نا کہ یہ اچیومنٹ مجھے آج ملی ہے, آج تو میں خدمت خلق کے اس لیول پر ہوں کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں. میں اچیومنٹ بچپن سے جب سے پیدا ہوئی ہوں میں نے تب سے کامیابی دیکھی ہے اپنی زندگی میں الحمدللہ. میں نے کوئی جو ہے وہ ناکامی نہیں دیکھی, اور اگر ناکامی دیکھی ہے تو کبھی اس ناکامی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا, اس کو بھی اپنی اچیومنٹ کے طور پر جو ہے وہ اللہ نے میری مدد کی. اور یہ سب اللہ کا فضل تھا. میں جب چھوٹی بچی تھی, پڑھتی تھی, تو اپنے اسکول کے لیے فخر تھی. میں اپنے اسکول کو سونے اور چاندی کی ٹرافیز لا کے دیا کرتی تھی ڈیبیٹس میں. میرے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے وہ میرے اسکول میں نہیں لیا جاتا تھا. میرے فینس جو ہیں وہ اسکول لیول سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری جو اسٹیپ گریڈ میں ہوتی تھی لڑکیاں, وہ بڑی باجیاں جن کو کہتے ہیں, وہ میری فینس ہوتی تھی, اور وہ میرے ساتھ اس وقت بھی تصویریں اترواتے تھے جب میں ایک چھوٹی بچی تھی, اسکول میں پڑھتی تھی. میری پرنسپل سسٹر میری جان میری والدہ کے لیے کھڑے ہو کے ان سے ملتی تھی کہ آپ اس بچی کی والدہ ہیں جس نے ہمارے اسکول کو جو ہے وہ ایک بڑا نام دیا ہے, پہچان دی ہے. اور جب میں کہیں جاتی تھی نا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ مسلمان لڑکی ہے, یہ مسلمان ہوتے ہوئے اس نے جو ہے وہ ایک کرسچن اسکول کو اتنی جو ہے وہ ہائپ کریٹ کی ہے, تو یہ بڑی بات ہے. یہ میری والدہ کی تربیت تھی. تو میں نے آج سے یہ اچیومنٹس نہیں دیکھی. میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں جانتے کچھ نہیں, کبھی میں نے ایسا پوڈ کاسٹ بھی نہیں کیا. جانتے کچھ نہیں لیکن جانچتے ضرور ہیں. جانچتے ضرور ہیں, وہ تو عادت ہے نا, وہ عادت سے جو ہے وہ مجبور ہے, اور عادت بدل سکتی ہے.
میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عادت کاٹو اور ایک سوچ جو ہے وہ عادت بو اور کردار کاٹو. تو یہ والی جو سچویشن ہے نا کہاوت, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عادت بن جاتی ہے نا وہ آپ کے کردار میں شامل ہو جاتی ہے. جو عادت آپ بو رہے ہیں نا اس سے آپ اپنا کردار کاٹ رہے ہیں. اس پوری جو کہاوت کا مطلب یہ ہے, آپ کی بات شروع ہوئی ہے سوچ سے, سوچ سے آپ کا عمل بنا, عمل سے آپ کی عادت بن گئی, عادت سے آپ کی جو ہے وہ کیا بن گئی, پرسنالٹی, آپ کا کردار بن گیا. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے کام سوچ پہ کرنا ہے. کامیاب بندہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرتا ہے, اور میں نے ہمیشہ سے پازیٹیوٹی پہ کام کیا. بچپن میں جب چھوٹے بھی ہوتے تھے تب بھی کسی کو ہرانے کی کوشش نہیں کی, کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اچھا مقام چاہیے. اور آج تک میرا آئیڈیل سوائے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ کریکٹرز میں سے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے. میں قائد اعظم کو آئیڈیل مانتی ہوں. وہ شخصیت کہ جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان بنا کر دیا, جنہوں نے دن رات کی محنت سے, جن کو ٹی بی ہو گئی وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اس پاک سرزمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے نام کر گئے کہ آج میری شناخت جو ہے وہ ایز اے پاکستانی پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ میں پاکستانی سائیکالوجسٹ ہوں, اور میں پاکستانی ایک اینکر پرسن ہوں جس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کی اور ریلیشن شپ میں پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا, لوگوں کے گھر بسانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہوں. تو یہ میرے لیے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور میں آج سے یہ فخر نہیں کرتی. آپ کبھی میرا پروگرام سنیں گی تو میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں سب سے پہلے پاکستان, میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. تو میرا یہ سب سے پہلے پاکستان, میرے لیے دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. میری والدہ کے بعد میری وہی محبت ہیں, اور ان کے بعد جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ اگر میرا ملک جو ہے اس سے مجھے محبت ہے, اور اسی لیے میں ملک چھوڑ کے نہیں جاتی ہوں. ہاں باہر میری اسٹڈیز ضرور تھیں, اس کے بعد جو ہے میں پھر ملک واپس آ گئی. اب اپنے ملک میں مجھے عزت میرے ملک نے دی ہے. بالکل بے شک. تو میں اس وجہ سے پاکستان سے محبت کرتی ہوں. ایک اپنا گول بنائیں کہ آپ کی محبت, آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کی محبتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, دماغ ویسٹ کر رہے ہیں, اپنی جو ہے وہ انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. یہی انرجی اگر پڑھائی میں لگائی ہوتی, کسی جو ہے وہ اچھے کام میں لگائی ہوتی, تو قسم سے آج آپ ایک کامیاب ترین انسان ہوتے. اور کامیاب انسان کبھی عورت یا مرد کے پیچھے نہیں بھاگتا, یہ اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. آپ کبھی کسی کامیاب مرد کو یا کامیاب عورت کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ اپنے جو ہے وہ صرف کام کی طرف ہوں گے, ان کا فوکس سارا کا سارا جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف ہوگا, مائنڈ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف ہوگا, اپنی پرسنالٹی کی طرف ہوگا. تو اس لیے آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ میں نے ہمیشہ دوسروں سے سیکھا, میں نے دوسروں پہ کرٹیسائز نہیں کیا, دوسروں کو کرٹیسزم کا شکار نہیں کیا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بول سکتا. مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں آپ کی دنیا میں, پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہمارے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں, ہمارے بہت سے کلینکل سائیکالوجسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری سائیکالوجی جتنی بھی سائیکولوجیکل پروسیس میں اس ٹائم ہمارے جتنے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ آتے ہیں, میں ان تمام لوگوں کی عزت کرتی ہوں, میرے لیے قابل احترام ہے. تو میں نے کبھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا. کرٹیسزم برداشت ضرور کی, کیونکہ کامیاب لوگ کرٹیسزم برداشت کرتے ہیں, اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا بھی چاہیے, لیکن کرٹیسائز نہ کریں. جب آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, کسی میں غلطیاں نہیں نکالیں گے, کسی کو جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں چھیڑیں گے, تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اسموتھ ہوتی جائے گی, آپ کو مینٹل پیس جو ہے وہ ملتا جائے گا. اور دوسروں سے سیکھیں. اگر مجھے کہیں کوئی اچھی بات لگتی ہے نا کہ کسی کا اسٹائل بہت اچھا ہے, کسی کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے, کوئی خاتون بہت اچھا بولتی ہیں, دکھتی ہیں, ان کی پریزنٹیشن, ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, تو میں کہتی ہوں کہ ہاں یہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس یہ اچھی چیز ہے, سیکھنا چاہیے. وہ خاتون کوئی بھی ہے, ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, ڈزنٹ میٹر. یہاں تو ایک خاتون دوسرے خاتون کی تعریف کرتے ہوئے پرابلم کرتی ہے کہ جو ہے وہ جیلسی فیل ہوتی ہے, حسد کا شکار. حسد کا شکار بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ جہاں جس کا راستہ روک کے کھڑے ہو, آپ بھی وہیں پہ کھڑے ہو, آپ بھی آگے نہیں جا سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ حسد کرنے والے سوچ لیں کہ جس کے راستے کاٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا آپ لوگ, آپ بھی وہیں کھڑے رہیں گے, آپ کو بھی اللہ آگے نہیں بڑھائے گا. کیونکہ ایک ایسی پاورفل فورس ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے اللہ. اللہ کو پتہ ہے کہ کون بندہ کس نیت کا ہے. بالکل. اور آپ کے اعمال آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی نیت کتنی صاف ہے. جس نے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اسے لوگ غلط کہہ رہے ہیں, اسے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں. وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے. آپ اچھے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں, یہ اچھی بات ہے. آپ اچھے نہ ہوں اور لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوں, یہ بری بات ہے. یہ زیادہ غلط بات ہے.
یہ بری بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کو اچھا بنا دیا جاتا ہے, جو بیچارہ اچھا آدمی ہے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر کیوں رہا ہے. بھائی اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ آ کے مل جاؤ, اس کی شہرت کا فائدہ اٹھاؤ, اس کے ساتھ مل کر جو ہے. میں اپنے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, میں انہیں کہتی ہوں کہ آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان تمہارے پاس ہے, میرے الفاظ جو ہے وہ تم ان سے جتنا فائدہ لے سکتے ہو لے لو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ تمہارا فائدہ ہو جائے. اب دیکھیں اگر میں نے دوسرے کے فائدے کی بات سوچی ہے تو میرا اللہ نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے, یہ میری سوچ ہے. یہ ہے کامیابی کا پہلا راز جو کامیاب انسان جو ہے وہ کرتا ہے. دوسرے, تھوڑا سا آپ کو سیلفش ہونا پڑتا ہے کامیابی کے لیے. اچھا, وہ ہلکا سا آپ کو ٹچ دینا پڑتا ہے سیلفش. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب سیلف کیئر کی طرف آتے ہیں تو رونالڈو کو بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا, عمران خان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی اکڑ ہے ان میں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے, رکھ رکھاؤ. آپ اگر سب کو میسر آ جائیں گے تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ کو ہلکا پھلکا جو ہے وہ تڑکا لگانا پڑتا ہے. دال میں بھی تڑکا نہیں لگائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی. اسی لیے پرسنالٹی میں ہلکا سا جو ہے انرجیٹک تڑکا لگائیں کہ آپ کچھ مخصوص لوگوں سے لازمی ملیں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, لیکن ہر بندے کو میسر نہ آئیں کیونکہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. ہم نفسیات میں یہی پڑھتے آئے ہیں, ہم نے یہی سیکھا ہے, جو سیکھا ہے وہی سکھائیں گے. اب اگر آپ جو ہے وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں, دوسروں کی اچھی عادتیں اڈاپٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں کرتے لوگ. بالکل چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے کچھ سیکھیں. اپنی بات اس پہ انڈوز کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات اس کو سکھا دیں. دنیا میں 2 ہی راستے ہیں, یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. اگر کسی کے بننا چاہو گے تو اس کے لیول پہ آ کے آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی, اور اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو پھر اپنا لیول ہائی کرنا پڑے گا. ارے واہ, کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس کے علاوہ آپ نہیں چل سکتے. اب یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہی, یہ آمد ہے, یہ آمد ہے. بالکل, یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں. تو یہاں آ کے لوگ جو ہے وہ جیلس فیل کر جاتے ہیں, یار اس نے بات کر دیا, ہٹ ہو گئی ہے, اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, اس کو کیسے آمد ہو جاتی ہے. یہ دل سے بات کی ہے, اپنے ایکسپیرینس سے بات کی ہے. جو چیزیں صحیح ہیں زمانے نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں, جب وہ آپ کو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. مجھ پہ بھی بڑی جو ہے وہ چیزیں, کرٹیسزم, معاملات ہوتے رہے, میں نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا, کسی کو جواب نہیں دیا, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی, کسی کو دشمن نہیں بنایا. لیکن پھر بھی دشمنی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سچ اور حق کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں, لوگ آپ کے آٹومیٹکلی دشمن بن جائیں گے. دشمنی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ آپ خوبصورت ہوں, آپ کے لوگ ویسے ہی دشمن بن جائیں گے. دشمنی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جو ہے وہ سچی بات کر دیں, 4 بندوں کو ایسی جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی. عمران خان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, ہاں, جو ان کے دل میں آتا ہے زبان. اچھا, عمران خان کی ایک بات ہے, عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی آپ کے پاکستان کی جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اچھا, لوگ تو انہیں جھوٹا کہتے ہیں, لوگ انہیں جھوٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ بات ہی سچ کر دیتے نا. انہیں آپ کی کوئی بات چیز نظر آئے گی نا, آپ کے منہ پہ کہہ دیں گے بھائی نہیں صحیح, یہ نہیں ٹھیک. وہ پرسنالٹی میں ان کے لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ ایک بندہ منہ پہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پسند آ رہا, تمہارے اندر یہ خامی ہے, اس کو ٹھیک کرو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. ہاں, آپ نے بتایا نا پہلے کہ جو اچھے ہوتے ہیں ان کو برا بناتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں ان کا اچھا بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہر جگہ اچھے ہیں, ظاہر ہے ان میں کچھ برائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں ہر بندے میں. لیکن جو ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے منہ پر کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم غلط ہو. یہ بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ بات زمانے کو بڑی بری لگتی ہے, یہ بات اچھی نہیں لگتی. اگر ہم دوسری طرف بات کر لیں تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ میری فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہیں. ان کی پرسنالٹی سے میں ایڈمائر بھی ہوں. اور ایک ہمارے پروگرام میں بلکہ ایئر وائی کا جو ہے وہ شو تھا, اس میں جو میں نے ایز اے مریم نواز کے گیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی اپیئرنس بھی دی تھی, تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے گیٹ اپ میں. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے, ایڈمائر کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے بڑی بہادر خاتون ہے. وہ ڈرتی ڈرتی نہیں ہے کسی سے. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے نا تو وہ دوستوں کی طرح چلیں گی, اور اگر کسی کی مخالفت کرنی ہے تو ڈٹ کے سامنے مقابلہ کریں گی. جہاں عمران خان جو ہے وہ منہ پر کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے نا, وہاں مریم نواز جو ہے نا وہ اپنا بدلہ نکالنے کا بڑا گر ہے ان کے پاس. اچھا, یہ تو پٹھانوں کی کوالٹی ہے, پٹھانوں کی کوالٹی. ان کا جو دوست ہے وہ دوست ہے, جو دشمن ہے نا پھر ان کے ساتھ پکی دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں کرتی, کبھی بھی نہیں. دشمن اکثر اوقات لوگ دشمنوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں نا, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ اس بات میں بہت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہاں بہت زیادہ ہیں, اس چیز کا دھیان رکھتی ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتی.
اور نہ وہ کرنا چاہتی ہیں. یہ دیکھیں اب یہ ان کی دماغی صلاحیت ہے, یہ ان کی ذہانت ہے, یہ کوئی بیڈ تھنگ نہیں ہے, یا اس کو ہم کوئی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں نہیں لے سکتے. یہ دو آپ کی ایسی سیاسی شخصیات ہیں اس وقت میں جو بڑی ذہانت کے طور پر جو ہے نا وہ بڑے ذہین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. ایک آپ کے عمران خان اور ایک مریم نواز. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس, اور ایک میں سیاست کا بادشاہ جو ہے وہ کہتی ہوں کہ وہ کم سے کم جو زرداری صاحب ہیں, انہیں مفاہمت کی سیاست آتی ہے, سیاست انہیں آتی ہے, سیاست دان وہ ہیں کہ وہ سیاست کے اتار چڑھاؤ اور پہلوؤں کو سمجھتے ہیں, اور اچھے دوست بھی ہیں وہ. اچھا, وہ دوستوں کے دوست ہیں, اور دشمنی تو ان سے کوئی ڈال لے تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ کیا ہوگا, لیکن دشمنوں کے جو ہے وہ ساتھ اس دشمنی پر نہیں اترتے کہ وہ دوستی کا ہاتھ اگر کسی کے ساتھ بڑھا لیں تو پھر وہ دوست ہے, اس کو نواز دیتے ہیں. ان کا یہ کرائٹیریا ہے, کیونکہ میں نے ان کے ذائچے دیکھے ہوئے ہیں, میں نے باقاعدہ طور پہ ان پہ ریسرچ کی ہوئی ہے ان پرسنالٹیز پہ, اس لیے میں ان پہ بات کرتی ہوں. اور اگر ان کو میری کسی بات سے اختلاف اور یہ ویڈیو ان تک پہنچے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ بات کیوں کی. میں ان کو فیکٹس اینڈ فیگرس کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ سمجھاؤں گی کہ میں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ذائچے میں نے کیا چیز دیکھی ہے جو انڈیکیشن ہے جس وجہ سے جو ہے وہ میں یہ چیز کہہ رہی ہوں. یہ ہے کامیاب لوگ. عمران خان آپ کا سب سے پاپولر لیڈر, آپ کی پہلی سی ایم خاتون مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کے سب سے بڑے پاکستان کے سیاستدان زرداری صاحب کامیاب ترین لوگ ہیں اپنی لائف میں. لوگ انہیں ناکام سمجھتے رہے, لوگ ان کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ وہ کامیاب ہیں, وہ جن سیٹوں پر جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کامیابی پا لی ہے. تو انہیں سوچیں, دیکھیں ان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے, وہ کتنے ذہین ہیں. تو یہاں پر آ کر آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو اپنا نا ایک لو لسٹ بنا لیں. لو لسٹ کیا ہوتی ہے؟ کامیاب لوگ اپنی لو لسٹ بناتے ہیں. اچھا, ہاں, لو لسٹ ہوتی ہے, میں نے بھی بنائی ہے. لو لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے دل کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, جن کی آپ کو منافقت کی ان میں کوئی لہر نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتی, آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں, وہ ہوتے دو چار ہی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, چند ہی ہوتے ہیں, وہ سارے نہیں ہوتے, لیکن وہ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ وہ امیر ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی لو لسٹ بنا کے رکھیں. جب کامیاب ہوں اس لسٹ کو کھولیں, دیکھیں آپ کے برے وقت میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے, کامیاب ہوں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. یہ ہے کامیاب بندہ. ان کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر دے. یہ چیزیں سیکھیں جو سیکھنے کی ہیں زمانے میں, جس پر آپ نے آج تک کبھی کام ہی نہیں کیا. یہ باتیں بیٹھ کر بتاتا ہی کوئی نہیں بتاتا, کیونکہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے, جنہوں نے کامیاب ہونے کی کوشش کی, انہوں نے اپنی کامیابی کی جو سٹوریز شیئر کی نا, اس میں سائیکولوجیکل پروسیس نہیں تھا. انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے ہیں, اپنی فیلنگز نہیں بتائیں. میں فیلنگز پہ کام کرتی ہوں, میں لوگوں کی فیلنگز کو جانتی ہوں. مکیش امبانی کو کون نہیں جانتا, ریچسٹ مین آف دی ایشیا. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ویلتھ مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں جس طرح اڑایا, ہم نے سب نے دیکھا. اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟ کیا پیسہ جب آپ کے پاس بہت آ جائے آپ اڑا بھی دیں, تو اس طرح تو پیسہ کیسے مینیج ہوگا؟ آج کل سائیکالوجی کو سیاست سے جوڑ دیا جاتا ہے. آج کل آپ کی جو سائیکالوجی ہے نا, اس کا سب سے زیادہ استعمال سیاست میں ہوتا ہے. اور سیاسی لوگ کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. ہم آج رشتوں میں ناکام اس لیے ہیں کہ ہم نے رشتوں کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھا. ہم نے ایک دوسرے کی ایموشنز اور ایک دوسرے کی فیلنگز پہ کام نہیں کیا. آپ امبانی کی بات کر رہی ہیں, امبانی کا تعلق انڈیا سے ہے. انڈیا کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کامیاب کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو, کیونکہ پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو, انڈیا آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو. وہ جو ایک دن کا ڈفرنس ہے نا, ایک دن کا جو ایک معاملہ ہے وہ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایک کمپٹیشن چالو ہے نا یہاں پہ, جب حسد جو جاری ہے, اس حسد کا معیار اس لیول تک آ چکا ہے کہ ہم کچھ ایسا ڈفرینٹ کر کے دکھائیں کہ پوری دنیا میں صرف ہمارا ہی نام ہو. اس کے لیے پیسہ ہی ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو لٹا کر, جس کو خرچ کر کے دنیا کا امیر ترین اور قابل اور کامیاب ترین شخص خریدا گیا. کہاں کون سے لوگ جو ہے وہ شادی میں نہیں آئے. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کے سٹارز جو ہے, شاہ رخ خان, سلمان خان, ایشوریا رائے, جن کے لیے کروڑوں لوگ ان کے فینز اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں, پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. وہ امبانی کی شادی میں, اس کے بیٹے کی شادی میں ناچ رہے تھے, ناچ نہیں رہے تھے, وہاں پر کھانا سرو کر رہے تھے. ہاں,
آپ سوچ سکتی ہیں اس چیز کو؟ امبانی کے بیٹے کے جو معاملات تھے ان کے ساتھ وہ ایسے ان کو ٹریٹ کر رہا تھا کہ تمہیں ہم نے پیسے دے کر خریدا ہے, تم ہمارے لیے کام کر رہے ہو. کم سے کم اتنی عزت تو اپنے جو ہے وہ ملک کے ستاروں کی رکھو, اپنے ملک کے اتنے بڑے ناموں کی رکھو جن کے جو ہے وہ اس پار بیٹھے فینس بھی جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوئے. اس کو ٹرول بھی کیا گیا باقاعدہ طور پہ جب سلمان خان کو جو ہے وہ اور اتنے سارے لوگوں کو جو ہے بس میں بھی انہوں نے سفر کروایا. سلمان خان تو اس میں شامل نہیں تھے لیکن وہ کھانا پروسنے میں شامل تھے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنا بھائی سمجھ کے ان کو جو ہے وہ شادی اٹینڈ کی ہوگی یا کچھ بھی کیا ہوگا, یا اپنے گھر میں جیسی شادی ہوتی ہے تو لوگ اس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا چلے میں مان لیتی ہوں, لیکن چند آپ کے مخصوص بڑے نام ان کو آپ نے بس میں بلایا, بس میں بلا کر جو ہے وہ ان کی عزت کی گئی, جن کے پاس اچھی شاندار گاڑیاں جو ہے وہ اپنی موجود ہیں, انہوں نے اپنا نام بنایا. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہیں. میں زیادہ فلمیں دیکھتی نہیں ہوں, نہ مجھے ان کے جو ہے وہ نام اس طریقے سے جو ہے وہ یاد ہیں, لیکن کیونکہ میں نے اس پر اتنی ریسرچ ضرور کر رکھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. امبانی کا اصل مقصد دنیا بھر میں ایک انوکھی شادی رجسٹرڈ کروانا مقصد تھا. اپنے بیٹی کی شادی میں یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑے انسان کا سودا کر سکتا ہے, خرید سکتا ہے. انڈیا نے ہمیشہ یہی کیا ہے. انڈیا کی ہمیشہ سے فوکس جو ہے وہ یہی ہوا ہے کہ پیسے سے خرید لو. جو بندہ کنٹرول نہیں آتا پیسے سے خرید لو. اب جب آپ پیسے سے کسی چیز کو خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ غلام. غلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اصولوں پر چلتا ہے, آپ کے معاملات پہ چلتا ہے. اس کی اپنی مرضی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اس کی اپنی سائیکالوجی, اس کے اپنی تھاٹس, اس کی اپنی فیلنگس ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. میں نے اگر اس پوڈ کاسٹ کے آپ سے پیسے لینے ہیں تو پھر میں آپ کی مرضی سے بولوں گی نا. لیکن اگر میں یہ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں اور میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے اس چیز کے, تو پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے جیسے میں بولتی ہوں, کیونکہ میں اپنی مرضی سے اپنے شوق سے آتی ہوں آپ کے چینل پہ, میں آپ لوگوں سے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ بڑے پیسے کما رہی ہیں, بڑے پیسے ملتے ہیں ان کو مختلف جگہ پہ جانے کے. میں کوئی پیسے نہیں لیتے بھائی, اپنی جو ہے وہ یہ نیک عمل کرنے کے میرے کوئی پیسے نہیں ہیں, نہ میں نے کوئی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے, لیکن میری فیس ضرور ہے اور وہ میرا حق ہے, رائٹ, کیونکہ میں محنت کرتی ہوں. اور اگر میں کہیں اپنا ٹائم دے رہی ہوں تو وہ پیسے لینا بھی میرا حق ہے, وہ میری مرضی ہے. بالکل بے شک, اس پر کوئی جو ہے آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن کامیاب لوگ جو ہے نا وہ پیسے کا دکھاوا جب کرنا شروع کرتے ہیں نا, یہ چند دنوں کی گیم ہوتی ہے. یہ پوری ایک اسٹریٹجی, امبانی کی شادی کی اسٹریٹجی پلان کی گئی. یہ پری پلان تھا کہ آپ دنیا بھر کے مصروف ترین لوگوں کو بلا لیں شادی میں, ان سے جب انٹریکشن ہوگا تو یہ ایک سیاسی ایجنڈے پر یہ کام کیا گیا کہ انڈیا کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کولیبریشن ہوگا. فیس بک کو آپ جو ہے اس کے ساتھ کولیب کر سکتے ہیں, آپ جو ہے گوگل کے ساتھ کولیب کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا دنیا بھر میں جو چیز چل رہی ہے, جس کا جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ استعمال اس کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے, تو آڈینس جو ہے وہ جنریٹ کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیکرز انٹروڈیوس کروانا, یہ سب کام جو ہے وہ پھر آرام سے ہو جائیں گے نا, چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی یہ سائیکی تھی, یہ سائیکالوجی بتا دی آج میں نے آپ کو. آج سے پہلے کسی نے یہ سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیفائن ہی نہیں کی. آپ کو پتہ ہی نہیں امبانی کی شادی میں جو ہے اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ امبانی کی شادی میں جو ہے, امبانی کے بیٹے کی شادی میں جو ہے یہ امبانی خاندان نے جو ہے سب کو اکٹھا کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا. یہ تو آپ کو دکھایا گیا نا کہ پروٹوکولز تھے, چیزیں تھیں, معاملات تھے. پاکستانی بھی کچھ آرٹسٹوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی, سنگرز کو خریدنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے معذرت کر لی. لیکن کچھ لوگ ایک پرائیویٹ پارٹی میں شامل بھی ہوئے. یہ بھی ذرائع کے ذریعے خبریں ہمارے پاس موجود ہیں, کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس خبریں کہاں سے آتی ہیں, آپ کہاں سے خبریں دیتی ہیں؟ میرے پاس تو ایسی ایسی خبریں ہیں, میں نے یہاں پہ بیٹھ کے آن کرنی شروع کر دی, آپ ہل کے رہ جائیں گے. کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں, ایک اینکر پرسن بھی ہوں. ہم تو اس پہ کام ہی نہیں کرتے, ہم کسی کے اندر جو ہے اندرونی چیزوں کو چھیڑنا ہی چاہتے ہی نہیں ہیں. لیکن کامیاب بندہ جب کامیاب ہو جائے تو وہ اپنی کامیابی کو اس طرح سے جب اوبلائز کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیسے سے خریدنا شروع کرتا ہے, تو وہ وہاں ڈاؤن فال پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا. کامیاب نہیں ہوتا وہ سرکل. آپ اپنی نیٹ ورکنگ اچھی کریں, سب کچھ اچھا کریں, لیکن جب آپ کسی دوسرے کو خرید کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ میرا غلام ہے, کہ یہ میرا غلام ہے اور میری مرضی سے چلے گا, تو کامیاب لوگ آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتے. آپ کامیاب لوگوں کو پیسے سے نہیں خرید سکتے. آپ نے بلا ضرور لیا تھا, لیکن یہ تو اب امبانی صاحب ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر ان کی باتیں مانی گئی ہوں گی, کوئی اندر خانے جو ہے وہ ڈیلنگ ہوئی بھی ہوگی یا نہیں. لیکن ایک طریقے سے ان کا گول ہے نا کہ انہوں نے ڈفرینٹ گول ہے کے ساتھ یہ گول ہے کولیبریشن کی. اور یہ کامیاب لوگ کرتے ہیں نا, اگر انہوں نے یہ گول اچیو کیا بھی تو اپنے ملک کے لیے کیا, ٹھیک ہے نا. اس طرح پاکستانی بھی کر سکتے ہیں.
اگر جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاکستانی بھی جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ شادی میں, لیکن اس سے فائدہ پھر آپ کے ملک کو پہنچنا چاہیے. وہ لوگ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, ساری بات کو کنکلوڈ اگر آپ کریں تو یہ فائدے کی بات تھی جو انہوں نے یہ کام کیا. اس بات کو امبانی صاحب بھی مانیں گے کہ یہ فائدے کی بات تھی, اور فائدہ بزنس مین سوچتا ہے اپنا, سب سے پہلے اس کا اپنا فائدہ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی رشتہ داری نکالتا ہے. بزنس مین کو آپ اچھا رشتہ دار نہیں پائیں گے. بزنس مین کبھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. بزنس مین اپنے بزنس کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایسا ہی ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سوشل ریلیشنز اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو وہ کیسے اس اسٹریس کو ڈیل کرتے ہیں اور کیا ذہنی اثرات پڑتے ہیں ان پہ؟ دیکھیے, بندہ کامیاب تو ہو جاتا ہے, اپنے گول سیٹ کرتا ہے, ایکٹیویٹی کرتا ہے, اپنے جو ہے وہ ریگولر اپنی عادات کو تبدیل کرتا ہے, اپنی زندگی میں جو ہے وہ اٹینشن لیتا ہے, دیتا ہے اپنے کام کو, ساتھ اپنی سیلف کیئر پر آ جاتا ہے, ساتھ جو ہے وہ دوسروں سے سیکھتا ہے. یہ تمام تر چیزیں تو ہو جاتی ہیں, لیکن ایک چیز نگلیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ہے آپ کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ. کیونکہ جب آپ وقت دے رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو, آپ کے لیے سب سے پہلی پیورٹی آپ کا کام ہوتی ہے, تو پھر نگلیکشن کہاں آتی ہے؟ آپ کی اس جگہ پر نگلیکشن آتی ہے جہاں آپ نے اپنے رشتے نبھانے تھے, جہاں آپ نے اپنی بیوی کو وقت دینا تھا, بچوں کو وقت دینا تھا. آپ قابل ترین بزنس مین جو لوگ ہیں نا, ان کے بچوں کو دیکھیں, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, ان کی بیویاں مینٹلی ڈسٹرب ہیں, خوش نہیں ہیں. پیسہ خوشی نہیں دیتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں, پیسے سے خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے, آپ کی ایموشنس کے ساتھ, فیلنگس کے ساتھ ملتی ہے. تو پھر کیا کرنا تھا کہ رشتوں کو بھی بچانا تھا, لیکن بزنس مین رشتہ نہیں بچا سکا. رشتہ انہوں نے نبھائے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے سے ہر چیز جو ہے وہ مینٹین کی جا سکتی ہے, آپ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن آپ نبھانے کی اگر بات کریں تو آپ نے زندگی جی نہیں ہے. بزنس مین نے اپنی زندگی نہیں جی, کبھی پوچھیے گا, گزاری ہے. کبھی پوچھیے گا کسی کامیاب ترین بزنس مین سے کہ اس کی فیلنگس کیا ہیں. اس نے اتنا پیسہ حاصل کر لیا, اس کے اندر خوشی کہاں موجود ہے, کتنے کھانے خوشی کے اس کے اندر جو موجود ہے. سو وٹ بیسکلی از سکسیسفلنس؟ پیسہ. آج کل تو لوگ یہی سمجھتے ہیں پیسے کی وجہ سے جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. کامیاب کون؟ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کامیاب کون ہے. کیا پیسہ ہونا ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ پیسہ ہونا کامیابی کا ایک ہلکا سا ایلیمنٹ تو ضرور ہے. کامیاب شخص کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا نا کامیاب ہونے کا. کامیاب ہونے کے پیچھے پیسے کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن اسی کے پیچھے پاگل ہو جانا, یا اسی کو مقصد بنا لینا, یا اس کا غلط استعمال کرنا, یا اس کا بیجا خرچ کرنا, یہ ایک کامیاب شخص کے لیے جو ہے وہ بڑا جو ہے مینٹلی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. کامیاب بندہ جو ہے نا, اس کو چاہیے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپنے رشتوں پہ توجہ دے. جب اس نے پیسہ کما لیا, اس نے ایک نام کما لیا, پھر جو اس کے رشتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایسوسیشن جو ہے باؤنڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ کر لے. لیکن جب تک وہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب تک وقت بہت گزر گیا ہوتا ہے. وہ رشتوں کے اور اس کے درمیان میں جو کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی بات کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کامیاب بندے کی, اور بندہ جو ہے نا وہ پھر پیسے کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. پھر وہ دن رات پیسہ ہی کمانا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بزنس مین کو یہ لگتا ہے, کامیاب بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے خائف ہیں, اس کے لوگ اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتے. اس کے ساتھ جتنے کامیاب لوگ آپ دنیا میں دیکھ لیں, ان کے تعلقات, ان کے رشتے انتہائی ڈیمیج سچویشن پر ہیں. ان کے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ تکلیف میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس وقت دینے کا وقت تھا اس دن وقت نہیں دے سکے. اب جب وقت دینا چاہتے ہیں تو اب وہ وقت لینا نہیں چاہتے. اب وہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ بدل گئے. جبکہ تھوڑا گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے. میں یہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے جو ہے وہ کہوں گی کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں آپ کے ارد گرد بندہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے, یا کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, یا کامیاب ہو گیا ہوتا ہے, پلیز اس کی ایموشنس کو سمجھو. اس نے آپ کے لیے محنت کی ہے. بیسیکلی ہر کامیاب بندے کے پیچھے تھاٹ اپنا خاندان ہوتا ہے, اپنے لوگ ہوتے ہیں, اپنے رشتے ہوتے ہیں. کامیابی جو ہے وہ ایک اکیلے بندے کی زینت نہیں ہوتی. کامیابی ایک, آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے جو کامیاب ہو, تو آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے. آپ فخر سے کہہ سکیں تو پھر اس کا ساتھ بھی دیں. اگر وہ آپ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے, پیسہ کمانے کے بعد آپ کی طرف آنا چاہتا ہے, آپ کا شوہر ہے کامیاب بندہ ہے, آپ کی بیوی ہے کامیاب عورت ہے, تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں کو اور باپ کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں. اور ہمارے زیادہ تر لیڈ کلاس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ بہراروی کی طرف ہیں. وہ کیوں بہراروی کی طرف ہیں؟ ماں باپ ٹائم نہیں دے پاتے, دونوں جاب کرتے ہیں یا دونوں پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے وہ بیزی ہیں, تو بچے نگلیکشن کا شکار ہیں.
جس وقت وہ واپس پلٹتے ہیں نا اپنی زندگی میں بچوں کو دیکھ کے، وہ بچے بالکل بگڑ چکے ہوتے ہیں، پھر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے. میرے پاس کیسز آتے ہیں، میں ڈیل کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے ریلیشن شپ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو پلیز کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیشن شپ کے اسٹرانگ ہونے کو ترجیح دیں. جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑا وقت اپنی فیملی کو بھی دیں، ان کے لیے بھی نکالیں. دن رات پیسے کا لالچ نہ کریں. جتنا اللہ نے آپ کو دینا جو نصیب میں ہے وہی ملے گا، بالکل اس سے زیادہ نہ آپ کو جو ہے اس سے کم. جو لکھ دیا گیا وہ آپ کو ملے گا. تو کامیاب ہونے کے لیے اپنے ریلیشن شپ کو ڈسٹرائے نہیں کریں. کامیاب لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ میں کر رہی ہوں. اچھا، میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے جب شادی کی، ان کی ہوئی لو میرج، بڑی زبردست قسم کی لو میرج چلی، فیملی کو کنونس کیا، شادی ہو گئی. وہ جناب تھے بہت ہی مصروف بندے، بچے ہوئے، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے. تو ان کی بیوی آ گئی ان سے تنگ. وہ فوراً تھی، سوچا کہ شاید بدل جائے گا. وہ محبت ضرور کرتا تھا اپنی بیوی سے، لیکن ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. اس کی بیوی نے اس سے سیپریشن کر لی. آج تک ان کی ڈائیورس نہیں ہوئی. وہ باہر ہیں، اپنے بچوں کو لے کر باہر چلی گئیں. ان کے بچے بھی اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں، کال پہ بات نہیں کرتے. وہ بہت مزریبل کنڈیشن میں ہیں دونوں، پوری فیملی بہت مزریبل کنڈیشن میں ہے. میں نے آپ کو وہی کہا نا، اگر آپ عمران خان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کامیاب ترین انسان لوگوں کے لیے ہے، لیکن ان کی اپنی فیملی پوزیشن یا چیزیں کتنی ڈسٹرائی ہوئیں، اپنے بچے نگلیکٹ ہوئے، پرورش ماں نے کی. آپ کا کیس بھی وہی ہے کہ جس میں ایک شخص نے جو ہے وہ باہر کی ایک عورت سے شادی کی اور وہ وقت مانگتی تھی کیونکہ وہ باوفا تھی نا، اس کے ساتھ وفادار تھی. مرد کو اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ جو عورت آپ سے وقت مانگ رہی ہے وہ وفادار عورت ہے، ورنہ عورتوں کے پاس میں کہتی ہوں 101 آپشنز ہیں، وہ کسی بھی آپشن کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کسی ایک مرد کے پیچھے اپنی زندگی کی خواری کر رہی ہیں یا اس سے وقت مانگ رہی ہیں تو خدا کے لیے اس عورت کو بچا لو، اسے جو ہے وقت دینا شروع کرو. اس کے ساتھ کیا مانگ رہی ہے آپ سے؟ وقت ہی تو مانگ رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ دنیا میں کتنا قیمتی ہے وقت. جو لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے. آپ جو وقت باہر اسپینڈ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اس میں سے کچھ وقت بچا کے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اسپینڈ کر لیں. او بھائی، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی ویڈیو کال کر لیں، اس کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت میٹنگ میں ہوتا ہے، بندہ ہر وقت بیزی ہوتا ہے؟ ہر وقت کوئی بیزی نہیں ہوتا. اپنوں کے لیے یہ کوئی آپ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ میں ہر وقت بیزی ہوں. میں بھی ہر وقت بیزی ہوں، مسلسل بیزی ہوں. میرے پاس ایک لمحے کا ٹائم نہیں ہے. آپ یقین کریں، سونے کا بھی ٹائم مجھے میسر نہیں ہے ان دنوں میں، لیکن پھر بھی میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اپنی والدہ کے لیے صبح ناشتہ بنا کے جو ہے وہ جاتی ہوں. ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، آپ کو کرنی پڑے گی. کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو اگر رشتوں کا احساس ہے تو ٹائم مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اگر اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو گھر کے لیے، باہر کے لیے، کام کے لیے، دوستوں کے لیے کیسے ٹائم نکالنا ہے. میرا ایک ویک میرے دوستوں کے لیے ہوتا ہے جس میں اپنے دوستوں سے ملاقات کرتی ہوں. ایک چند گھنٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن 2 سے 3 گھنٹے. اس میں کوئی فون کال، کوئی ایسی چیز، کوئی کام نہیں لیتی. اس میں صرف جو ہے وہ دوستوں کا ٹائم ہے، ارد گرد کے ان لوگوں کا ٹائم ہے. بہت مخصوص چند ایک لوگ ہیں جن سے میں سلام دعا رکھتی ہوں، ورنہ میرے دوست نہیں ہیں اتنے، دشمن زیادہ ہیں. تو ویسے بھی کیونکہ سچ بولنے کی جس میں عادت ہو اس کے دوست کم ہی ہوتے ہیں، تو میرے دوست نہیں ہیں اور میں دوست بنانا بھی نہیں چاہتی. میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ لوگ اختلاف رکھیں، اختلاف رائے رکھیں، لیکن دشمنی نہ کریں. نہ میں دشمن کریٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں دشمنی نبھانا کی کوشش ہی نہیں کرتی. ہاں، اگر کوئی دشمن یہ چاہے کہ اس کے ساتھ دشمنی نبھائی جائے تو شاید جہاں میرے سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے وہاں میرے سے اچھا دشمن بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ میں آخری دم تک نبھاتی ہوں، کیونکہ ماہر نفسیات تو ہوں لیکن ایک جرنلسٹ بھی میرے اندر موجود ہے. ہم کسی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. تو اس لیے کامیاب لوگ کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے. انہوں نے خود کامیاب ہونا ہے نا، اپنے پہ فوکس کریں، اپنی فیملی پہ فوکس کریں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کامیاب لوگوں کے لیے سیلف کانفیڈنس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کوئی بھی انسان کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اس کو جب سیلف کیئر میں لے کر آتے ہیں، سیلف کیئر میں ہی آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. کہ جب آپ اپنی حفاظت کرنا، اپنی کیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے. جب انسان اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے، جس دن اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اس دن کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. لیکن کانفیڈنس لیول کو اپ گریڈ رکھنا، آپ اچھے لگ رہے ہیں یا برے لگ رہے ہیں میٹر نہیں کرتا. آپ اپنے بارے میں سوچ کیسا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. میں نے بتایا کہ دنیا میں اچھی یا بری چیزیں آپ کی سوچ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں.
اچھی یا برے کام جو ہے وہ سوچ کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں. سوچ اچھی ہے تو اچھا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو دماغ میسج کنوے کرے گا, آپ دماغ کو میسج کنوے کریں گے کہ یہ اچھا کام میں نے کرنا ہے. اگر سوچ بری ہے تو برے کردار کے لوگ آج جو ہے وہ زیادہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں؟ لوگوں سے حسد کرنے والے, جلن کرنے والے. کامیاب لوگ تو آپ کے پاس صرف 10% بھی نہیں ہے پورے. کہ آپ اگر آپ کہیں آپ پاکستان میں کامیاب ترین لوگوں کی ریشو نکال کے دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ 10% بھی کامیاب لوگ ہوں گے. اب اگر آپ کامیاب ترین لوگوں کا سروے کروائیں پاکستان میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیگیٹو لوگوں کی فورس لگی پڑی ہے یہاں پہ. نیگیٹیوٹی پہ اگر پروموشن ہو نا یہاں پہ کہ کوئی جو ہے وہ ہلکا ہے دیکھنا ہے کہ نیگیٹو لوگ ہیں, ایوارڈ مل رہا ہے. پاکستان کو پہلا ایوارڈ ملے گا. سب سے زیادہ نیگیٹو لوگ کہاں بستے ہیں؟ سب سے زیادہ رشتوں میں, اپنے تعلقات میں, دوستی میں کس طرح جو ہے وہ حسد کے پوائنٹ پہ آ کے لوگوں کی زندگیاں کیسے چھینی جاتی ہیں. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ یہاں دیکھ لے آ کے. یہاں سب سے زیادہ لوگ نیگیٹو اس لیے ہیں کہ تعلیم نے شعور دینا تھا. لوگ تعلیمی یافتہ نہیں ہیں. تعلیم آپ کو اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے. تعلیم آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے اچھا کیسے بننا ہے اور لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے پازیٹیو رسپانس کیسے کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تعلیم کی کمی نے جہالت کو پروڈیوس کیا اور جہالت کے اس لیول پر آ کر لوگوں نے حسد سیکھی. حسد کے لیول پر آ کے لوگوں کی جانیں لینا سیکھی. آج آپ کے پاکستان میں بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن بھائی کی دشمن ہے. یہاں پر جو ہے وہ ماں باپ ایک دوسرے سے خائف ہیں. کئی سال ہو گئے لوگوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ خود غرضی ہیں. کامیاب بندہ خود غرض نہیں ہوتا. لوگ اسے خود غرض سمجھتے ہیں, وہ خود غرض نہیں ہوتا. خود اعتماد ہوتا ہے. خود اعتماد ہوتا ہے. اس میں خود اعتمادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن خود پسندی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کامیاب وہ والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا جو خود سیلف پسندی. obsession جس میں ہاں, وہ یہ نہیں کہ آپ خود پسند ہو جائیں, آپ کو دنیا میں اور کوئی اچھا ہی نہ لگے, کوئی اور اچھا ہے ہی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں سب لوگ اچھے ہیں, سب اپنی اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو برا کام کر رہے ہیں آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوں. اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ بری باتیں کرنے والے, برا خیال رکھنے والے, بری چیزوں کو جو امپلیمنٹ کرنے والے, ان سے دور رہو. بری عورتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا, برے مردوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا. سارا کا سارا جو یہ گیم ہے وہ سوچ کی ہے کہ آپ نے سوچ ڈیولپ کی کہ میں نے برائی کرنی ہے, مجھے یہ چیز چاہیے. آپ کے دماغ نے اس کو ریسیو کر لیا, میسج ریسیو ہو گیا, میسج سیو ہو گیا, دماغ کی جو ہے وہ انسٹالیشن ہو گئی, شروع ہو گیا, پروسیس شروع ہو گیا. جیسے ہی پروسیس شروع ہوا ویسے ہی آپ پر جو ہے وہ شیطان آ گیا, لوگوں کے مطابق کہ شیطان آ گیا اور شیطان ہم پر حاوی ہو گیا اور ہم نے غلط کام کر لیا. نہیں, آپ نے دماغ کو میسج دیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, دماغ نے فیڈ کر لیا تھا. دماغ کے ساتھ مذاق نہیں چلتا. میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں, دماغ آپ کا مذاق افورڈ نہیں کرتا, سیریس باتیں افورڈ کرے گا. آپ جو چیز فیڈ کریں گے آپ کو ویسا ہی جو ہے وہ رسپانس ملے گا. تو کامیاب لوگوں کا سب سے جو پازیٹیو ایک امپیکٹ ہے وہ سیلف کانفیڈنس بھی ہے. جو جتنا زیادہ سیلف کانفیڈنس کی طرف آئے گا, اپنے اوپر اس کو اعتماد ہوگا, وہ اتنا اچھا پریزنٹ کر سکے گا. تو پوائنٹس کیا ہیں, کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. سیلف کانفیڈنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن سیلف کانفیڈنس میں اوور کانفیڈنس ہونا بہت بری بات ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا اوور ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ فلاسفر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, اگر میری تعلیم نفسیات تک ہے تو پھر مجھے نفسیاتی باتیں ہی کرنی چاہیے. میں ریلیشن شپ ڈیل کرتی ہوں تو ریلیشن شپ کو ہی ڈیل کرتی ہوں, لیکن کیونکہ ہم سائیکلوجیکل تمام اسپیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو میرا یہ پوڈ کاسٹ شروع ہوا ہے اس میں ناظرین کو آنے والے وقت میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سننے کو ملیں گی. یہ ایک اچھا اقدام جو ہے وہ سنو پوڈ کاسٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے آج ہم نے کامیاب ترین لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی کہ وہ کون ہوتے ہیں, کیسے بنتے ہیں کامیاب لوگ, اور کامیاب لوگ ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے اپنے اندر کون سی پرسنالٹی میں چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے. میرا مطلب اتنا بریف تو آج سے پہلے کبھی میں نے خود بھی اتنا بریف پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کبھی نہ کیا اور نہ دیکھا نہ سنا. تو آپ کو اپنے کانفیڈنس لیول کو انکریز ضرور کرنا ہے, لیکن ایکسٹرا لیول پہ نہیں جانا. ضرورت سے زیادہ کھانا, ضرورت سے زیادہ بولنا, ضرورت سے زیادہ سوچنا, ضرورت سے زیادہ محبت دینا اور ضرورت سے زیادہ خود پہ اعتماد کر لینا, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. ضرورت سے زیادہ مقدار بڑھاؤ گے نا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. دوائی کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے. ڈاکٹرز جب دوائی دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی مقدار میں لینی ہے, اس سے اوور ڈوز کی تو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بجائے فائدہ ہونے کے. تو یہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ہے نا,
آپ کا جو دماغ ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اس کو پازیٹیو رسپانس پہ رکھیں, اس کو ایک لیول پہ رکھیں. شہرت ملتی ہے تو انسان بن کے رہیں, زمین پہ رہیں, زمین پہ رہے, پتہ نہیں اللہ کب گرا دے, کچھ پتہ نہیں. آج شہرت ہے, آج نام ہے, کل کو نہ ہو, کچھ پتہ نہیں. عروج آتا ہے تو زوال بھی آتا ہے. زوال بھی دیکھیں, اب بہت عروج پہ اگر آپ چلے جائیں نا تو زوال آتا ہے. میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے بہت عروج پہ نہیں جانا, مجھے بیلنس رہنا ہے. لیکن لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے اور بہت محبت دی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کے تمام تر جو ہے وہ لوگوں کا, اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام تر اوورسیز پاکستانی, نہ صرف پاکستانی مسلمان بلکہ ہندو کمیونٹی, آپ کی سکھ کمیونٹی, آپ کی کرسچن کمیونٹی, آپ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا. لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میری ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, سیکھتے ہیں اس سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا پروسیس ہے, یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے لیے. اور آپ کے اندر بھی ایک سیلف کانفیڈنس, اعتمادی آتی ہے کہ جو بات میں کر رہی ہوں لوگ پسند کر رہے ہیں, اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہاں, اڈاپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں کرتی ہی اس لیے بات ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس چیز سے آپ خود گزرے ہیں اور جس چیز سے آپ خود گزر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی وہی پازیٹیو وائبس دیں. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن بات میں دم اس کی ہوتا ہے جس کے کردار میں دم ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ باتیں کر دیں ہوا میں لکھی پڑی باتیں یہاں پہ بولتی رہوں آ کے اور لوگ کہیں واہ 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 کیا بات کی ہے. نہیں, بات وہی کر سکے گا دمدار جو اس چیز سے گزرا ہوگا, جس نے خود بھی عمل کیا ہوگا. ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. لوگ جانتے ہیں کہ میں سچ بولتی ہوں, میں نہیں جھوٹ بولتی. کسی بھی لیول پر آ کر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کامیاب بندہ, کوئی بھی کامیاب بندہ جھوٹ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہاں, مصلحتاً جھوٹ بولنا اسلام میں بھی ہے کہ اگر کسی کی جان بچ رہی ہے, کسی کا کوئی گھر بچ رہا ہے, کسی کے کوئی معاملات سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں تو مصلحتاً جھوٹ بولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا جھوٹ جس سے آپ کے کردار پر یا آپ کے کام پر جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھا سکے, ایسا جھوٹ نہ بولے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ڈسکشن بہت فروٹفل رہی اور یقیناً میری اور آپ سب کی زندگی میں اس سے بہت بڑا چینج آئے گا اور سکسیس ہونے میں ہم بہت جلد کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن ڈسکشن یہاں اینڈ نہیں ہوئی, ہم ایک اور پارٹ کے ساتھ آئیں گے تاکہ آپ کی زندگی کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکے. اللہ حافظ.